السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا اسلامیت لازمی کا ٹیچر حافظ محمد امیر طاہر۔ آج ہم اسلامیت لازمی جماعت دہم کے لیکچر نمبر 3 میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈنٹس، لیکچر سٹارٹ کرنے سے قبل وہی طریقہ کار آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والے تمام لیکچرز کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیت لازمی جماعت دہم کے سبق نمبر 2 کی آیات نمبر 9 تا 15 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں کچی پینسل پکڑیں، عربی عبارت اور اردو ترجمے کے دونوں اطراف اسمال بریکٹ یعنی چھوٹی بریکٹ لگائیں تاکہ بڑی آیات کے ترجمے یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ پیج نمبر 29 نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی، اذ جاءتکم جنود، جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 9 کا بامحاورہ ترجمہ۔ مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 10۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آیت نمبر 10 کا بامحاورہ ترجمہ۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آیت نمبر 11۔ ھنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ آیت نمبر 12 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے
ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 13 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 14، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں۔ آیت نمبر 15، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ آیت نمبر 15 کا بامحاورہ ترجمہ۔ حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری یہ 7 آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں انہی آیات کے الفاظ کے معنی، مشقی سوالات اور مختصر سوالات۔ پہلا لفظ ہے زاغت، ٹیڑھی ہو گئی، پھر گئی۔ الحناجر، گلے۔ ابتلیہ، آزمائے گئے۔ اقطار، اطراف۔ ما تلبسوا، انہوں نے توقف نہ کیا۔ یولون الادبار، وہ پیٹھ پھیرتے ہیں۔ مشقی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ تو اسٹوڈنٹس، اس کے جواب میں آپ آیت نمبر 9 شامل کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب فوجیں تم پر حملہ آور ہوئیں تو اس نے تم پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتے، ان کی وجہ سے آپ کی مدد کی۔ دوسرا سوال ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اسٹوڈنٹس، اس سوال کے 2 حصے ہیں، اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ جو دوسرا سٹیپ ہے منافقین کا طرز عمل، اس میں آپ آیت نمبر 14 اور 15 کا ترجمہ شامل کر سکتے ہیں، اور جو مومنین کا طرز عمل ہے وہ آپ اس انداز سے لکھیں گے کہ مومنین اس آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رہے، ان کے پایہ ثبات میں ہلکی سی بھی لغزش نہ آئی، اور وہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر مہربانی ہوئی اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اسٹوڈنٹس، اب دیکھتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات۔ زہار اور طلاق میں کیا فرق ہے؟
اسٹوڈنٹس، کل کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ زہار جو ہے وہ عربوں کی ایک قسم ہے کہ جس میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو ان الفاظ کے ذریعے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو خرچہ بھی نہیں دینا اور اپنی ازدواجی زندگی سے خارج بھی نہیں کرنا، یعنی طلاق کی نسبت زیادہ مشکل مرحلہ عورتوں کے لیے زہار کا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو طلاق جو ہے لفظ، اس کا مطلب ہے کہ خامد کا ناچاکی کی صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہونے کی صورت میں اسے اپنی ازدواجی زندگی سے خارج کر دینا، یہ طلاق کہلاتا ہے۔ کلیئر؟ اگلا سوال ہے متنبہ کسے کہتے ہیں؟ متنبہ کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، جس کو وراثت میں حصہ دار قرار دیا جاتا تھا اور اکثر و بیشتر اس کا نام بھی جس نے اسے پالا ہوتا تھا، یعنی جو اس کا لے پالک ہوتا تھا، اسی کے نام کے ساتھ مشروط کیا جاتا تھا، کہ جیسا کہ پچھلے سبق کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں سختی سے ارشاد فرمایا کہ جو لے پالک ہیں ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے یاد کرو۔ تاریخ اسلام میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کے نزول سے قبل ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، اور اس آیت کے نزول کے بعد ان کے اصل باپ کا نام لیا جانے لگا۔ تیسرا سوال ہے جنود لم تروہا سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹس، اس کا جواب ہے جنود کے معنی ہوتے ہیں لشکر، لم نہ تروہا جسے دیکھ سکو، کہ ایسا لشکر جو ہوا میں اس انداز میں اس تیزی کے ساتھ داخل ہو کہ بظاہر تم اس لشکر کو، اس جماعت کو، اس فوج کو اپنے ساتھ شامل نہ دیکھ سکو، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارا ساتھ دے رہا ہو، تو ایسا لشکر جو ہے وہ فرشتوں کا لشکر ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔